اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہے، اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو اللہ نہیں تسلیم کرتا ہے، ٹھٹائی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا، جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ آج ہم ٹھٹائی کرتے ہیں، اذان سنتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں شیطانوں کی طرح، شیطان بن بیٹھے ہیں، اور یہ امید بھی لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں سکون لائے گا، اللہ ہماری زندگی میں اطمینان لائے گا، اللہ ہماری زندگی میں جو ہے چین و قرار لائے گا۔ بھول ہے تمہاری، غلط فہمی ہے تمہاری، تم ایسے ہی تڑپتے رہو گے، تمہاری زندگی ایسے تڑپنے میں گزر جائے گی، تم بیمار پڑتے رہو گے، تم مصیبت زدہ رہو گے، تمہارے بچے کبھی بیمار، تم کبھی بیمار، کبھی تمہاری بیوی بیمار، کبھی تمہاری ماں بیمار، کبھی تمہارے باپ بیمار، تمہاری زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے لیے خوشحالی ہے اور آخرت میں بہترین عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جو شخص عمل صالح کرتا اور ایمان لاتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی کو ہم پاک بنا دیں گے، اس کی دنیاوی زندگی کو اطمینان بخش بنا دیں گے، اس کی دنیاوی زندگی میں چین و سکون عطا کریں گے، اس کی دنیاوی زندگی میں قرار عطا کریں گے، اس کی دنیاوی زندگی سے ہم تکلیفوں کو اٹھا لیں گے، اس کی دنیاوی زندگیوں سے مصیبتوں کو اٹھا لیں گے، اور بشرطے کہ وہ مومن ہو، اللہ کے اوپر یقین اور اعتماد کرنے والا ہو۔ یہ شرط لگایا اللہ تبارک و تعالی نے، ورنہ صرف نیک عمل کرنے سے، صالح عمل کرنے سے کوئی جنت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لے آئے، اللہ پر توکل نہ کر لے، اللہ کے اوپر اعتماد نہ کر لے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہ کر لے، اللہ کو خالق نہ تصور کرے، اللہ کو رازق نہ تصور کرے، تب تک وہ انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ وعدہ فرمایا ہے اپنے بندوں سے کہ جو نیک عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، اور وہ ایمان بھی لانے والوں میں سے ہوگا، تو اس کی دنیاوی زندگی کو پاک کریں گے، آخرت کی زندگی کا بھی، آخرت کی زندگی میں بھی اس کا ٹھکانہ بہترین ہوگا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ جو نیک عمل کرنے والا ہوگا، صالح عمل کرنے والا ہوگا، اچھے کام کرنے والے ہوں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہوں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے لیے خوشحالی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان بھی لانے والوں میں سے شامل ہو جائے، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب و کامران ہو۔ تو دو بات معلوم ہو گئی کہ عمل صالح کرنا اور ایمان لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے زندگی میں خوشحالی لاتا ہے اور آخرت میں جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ایک انسان ایمان تو لاتا ہے، ایمان والا کہلاتا ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب کرتا ہے، وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا نہیں ہے، والدین کی نافرمانی کر ڈالتا ہے، یا پھر جھوٹ بولتا ہے، کسی کو ناحق کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ گویا جو کبیرہ گناہ ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب کرتا ہے۔ اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو چاہے گا اللہ رب العالمین تو اس بندے کو معاف فرمائے گا، اس بنیاد پر کہ اس نے ایمان لایا تھا، اس نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اس نے اللہ کے اوپر توکل کیا تھا، تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے مگر شرک نہیں کرتا ہے،
اس بات کو یاد رکھا جائے. مگر شرک سے بچتا ہے, شرک نہیں کرتا ہے, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے, اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہیں کرتا ہے, اور مانگتا ہے تو صرف اللہ سے مانگتا ہے, سوال کرتا ہے تو رب ذوالجلال سے کرتا ہے, اور کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ رب العالمین سے مدد کا طالب ہوتا ہے. ایسے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایمان کی بنیاد پر اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں کہوں گا میں اس کے لیے تیار ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا میں اس کے لیے تیار ہوں, اور میں اپنے رب کے یا اپنے رب سے میں اجازت طلب کروں گا. جب مجھے اجازت مل جائے گی یا اجازت دے دی جائے گی تو میں اللہ رب العالمین کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جو اب نہیں کر سکتا. میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میں کھڑا ہو جاؤں گا اور وہ تعریفیں رب کا کروں گا جو ابھی نہیں کر سکتا میں. واللہ رب العالمین وہ صرف اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر اس وقت الہام کرے گا, میرے دل میں ڈالے گا, اور میں وہ تعریفیں کروں گا. پھر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا, اے میرے حبیب اپنا سر اٹھائیے, آپ جو ہے بات کیجئے, آپ کی بات سنی جائے گی. آپ سوال کیجئے, آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. آپ شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. میں کہوں گا اے میرے پروردگار میری امت کی بخشش فرما دے, اے میرے پروردگار میری امت کو جہنم سے بچا لے. مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اور جس شخص کے دل میں جو یا گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لیجئے. میں جاؤں گا اور اسی طرح کروں گا جس طرح مجھے حکم دیا جائے گا. پھر میں اپنے رب کے پاس پلٹ کر کے آؤں گا, پھر میں کھڑے ہو جاؤں گا, پھر میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا, اور میں کہوں گا اور میں اللہ رب العالمین کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جو میں اب نہیں کر سکتا ہے, مجھے الہام کیا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھا لیجئے, آپ بات کیجئے, آپ کی بات سنی جائے گی. آپ سوال کیجئے, آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. آپ شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. میں کہوں گا میرے پروردگار عالم میری امت کی بخشش فرما دے, میری امت کو جہنم سے بچا لے. اللہ رب العالمین کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لیجیے. میں ویسا ہی کروں گا جس طرح مجھے حکم دیا جائے گا. پھر میں اپنے رب کے پاس پلٹ کر کے آؤں گا, پھر اپنے رب کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا, پھر اپنے رب کی وہ تعریفیں بیان کروں گا, پھر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. پھر اللہ رب العالمین کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے, آپ بات کیجئے, آپ کی بات سنی جائے گی. آپ سوال کیجئے, آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. آپ شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. میں کہوں گا اے پروردگار عالم میری امت کی بخشش فرما دے, میری امت کو جہنم سے بچا لے. تو میں کہوں گا میرے پروردگار عالم میری امت کی بخشش فرما اور میری امت کو جہنم سے بچا لے. اللہ تبارک و تعالی کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم, اس سے بھی کم اور اس سے بھی کم جس کے اندر ایمان ہو اسے جہنم سے آپ نکال لیجیے. اللہ اکبر. یہ ہے شفاعت کبریٰ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ شفاعت کبریٰ. سارے انبیاء کرام شفاعت کرنے سے بھاگیں گے, کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے آنے کی جرات نہیں کرے گا. ہر کوئی یہ شکایت کرے گا کہ دنیاوی زندگی میں میں نے غلطی کی تھی, میں نے فلاں غلطی کی تھی, میں رب کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوں, میں رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. آخر میں لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, آپ شفاعت کے لیے تیار ہو جائیں گے, اور آخری جملہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم, اس سے بھی کم جس کے دل میں ایمان ہو اسے جہنم سے بچا لیجیے.
اسے جہنم سے نکال لیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا اور انہوں نے شرک نہ کیا ہوگا تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز جہنم سے تمام گناہوں کا عذاب ہونے کے بعد، تمام گناہوں کے عذاب کو کاٹ لینے کے بعد، سزا کو بھگت لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ایمان کا تاثیر ہے، یہ ایمان کی قوت ہے، یہ ایمان کی چاشنی ہے، یہ ایمان کی حلاوت ہے، یہ ایمان کا جو ہے وہ طاقتور ایمان ہے کہ ایک انسان جب ایمان لے آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے اس کا جو ہے امداد کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ہم نے اور آپ نے یہ جان لیا کہ ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو جہنم سے انسان نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ کتنے چیزوں کا؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالارکان۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایک انسان صرف زبان سے اقرار کر لے، دل سے بھی تصدیق کر لے اور عمل نہ کرے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کی ایمان میں نقص ہے، اس کی ایمان میں کمی ہے۔ جب عمل صالح کرتا ہے ایک انسان تو اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور جب کوئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ سچے اور پکے مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ رب العالمین کا ذکر اس کے سامنے ہو تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر سمو لیتا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، کیونکہ اس ہستی کا نام اس کے سامنے لیا جا رہا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اس رب کے جو ہے نام تمہارے سامنے لیا جا رہا ہے۔ ایک انسان کے رونگٹے کھڑے کیوں نہ ہو، ایک انسان کیوں نہ تڑپے کیوں نہ، ایک انسان جو ہے سسکیاں کیوں نہ لے، ایک انسان تڑپ تڑپ کر کے روئے کیوں نہ، ایک انسان اس رب ذوالجلال کا نام اس کے سامنے لیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ سچے اور پکے مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کا دل کانپ اٹھے، اس کا دل تڑپ اٹھے، اس کا دل دہل جائے۔ ہم بھی مسلمان، ہم بھی مومن ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ بے نمازی کافر ہے، بے نمازی مشرک ہے، تو اس کے سامنے تلواریں نکال لیا جاتا ہے، اس کو برا بھلا کیا جاتا ہے، اس کو گالیاں دی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم ایسے دیوس لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی میں سکون و چین کے ساتھ نہیں رہنے دے گا، وہ پریشان حال رہے گا، اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتی ہے، اس کی زندگی میں مصیبتیں ہی مصیبت آنے والی ہے۔ ہم نے اور آپ نے مسلمان کا نام صرف رکھ لیا، کون سا ایسا عمل ہے جس کو ہم کہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں والا عمل کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟
کہ جس شخص کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اس کا دل کانپ اٹھتا ہے, اس کا دل دہل جاتا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے, قرآن کی تلاوت کی جائے, اللہ رب العالمین کی جو ہے قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جائے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے, ایمان بڑھ جاتا ہے, ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیسے مسلمان ہم نے تو کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا, ہم نے کبھی قرآن کی تلاوت نہ کی, ہم نے تو قرآن کو طاقوں میں سجا کر کے رکھا ہے, اور سال میں کئی ایک مرتبہ اللہ نے اگر توفیق دے دی تو اس کو نکال کر کے ہم تلاوت کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں. اس کے باوجود ہم پکے اور سچے مومن ہیں, پکے اور سچے مسلمان ہیں. تو ہے ایسی مسلمانیت پر, تو ہے ایسی مومنیت پر کہ تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو, اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہو, اور اللہ رب العالمین کے کلام کو بالائے طاق رکھ کر کے تم اپنی منمانی زندگی گزارنے پر جو ہے تلے ہوئے ہو. کہا جائے بھائی نماز پڑھو, کہتے ہیں ہم نماز اپنے من سے پڑھیں گے, ہم اپنے من کا راجا ہیں, جب چاہے تب ہم نماز پڑھ لیں گے. ہمارا دل ابھی نہیں کہتا تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ارے تمہارا دل جائے کہیں, تمہارا دل جائے جہنم میں, تم اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو. یہی وجہ ہے کہ آج اللہ رب العالمین مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل کر رہا ہے. مسلمانوں کی کہیں عزت نہیں ہے, وقار نہیں ہے, حیثیت نہیں. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھا. اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہم کوسوں دور ہو چکے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور پکے اور سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے اوپر یقین کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے اوپر اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں. چاہے کتنی مصیبتیں آئے اللہ ہی کو پکارتا ہے, کتنی پریشانیاں آ جائے اللہ ہی کو آواز دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جب بھی تم مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد طلب کرو. آج تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے, اللہ کو بھول کر کے نہ جانے کہاں کہاں کر جا کر کے اپنے ایمان کو, اپنے عقیدے کو تباہ و برباد کر کے واپس لوٹتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں پریشان رہتے ہیں, اپنے گھروں میں اللہ کی برکتیں ان کے گھر میں نازل نہیں ہوتی, اللہ کی رحمتیں ان کے گھر میں نازل نہیں ہوتی, پریشان ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب میرا گھر باندھ دیجئے. ایسے لوگ اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہمارا گھر باندھ دیجئے, ہمارے گھر میں شیطان گھس آیا ہے, ہمارے گھر میں ابلیس آ گیا ہے. ظاہر سی بات ہے تم ابلیسوں والا کام کرو گے, تم شیطانوں والا کام کرو گے, تم خبیثوں والا کام کرو گے تو تمہارے گھر کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں جا سکتا ہے. تمہارے گھر میں شیطان ہی گھس سکتا ہے, تمہارے گھر میں ابلیس ہی جا سکتا ہے, کیونکہ تم نے وہ کام کیا ہے جو ابلیسوں والا کام ہے. الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہم نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جہاں ضرورت جتنی پڑی بے تیغ انہوں نے اپنے مال کو خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں. انہوں نے کبھی آگے پیچھے نہیں سوچا. وہ اللہ رب العالمین کیا جو نے کام کے لیے انہوں نے اپنے دولت کو نچھاور کر دیا اللہ کے نام پر. الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اور وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی 5 صفت بیان فرمائی. یاد رکھیے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں, کسی کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں. جب اللہ کا ذکر آ جائے آپ کا دل تڑپنا ہے, آپ کے دل کے اندر تڑپ آنا ہے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانا ہے. اگر ایسی حرکت ہے آپ کے اندر تو آپ مومن کہلانے کے قابل ہیں. اور اللہ کا نام آ جانے کے بعد اگر آپ وہی بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں, وہی بدبختی والی زندگی گزار رہے ہیں, وہی کافروں والی زندگی گزار رہے ہیں, وہی مشرکوں والی زندگی گزار رہے ہیں, تو یاد رکھیے آپ کے دل میں ابھی ایمان کا شائبہ باقی.
ابھی آپ کے دلوں کے اندر ایمان اپنا گھر نہیں کر پایا ہے۔ دوسری صفت بیان کیا کہ جب قرآن کی آیت تلاوت کی جائے ان کے سامنے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور وہ صرف اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوتے۔ تو پتہ ہی چلا کہ ایمان یا مومن کہلانے کے لیے ان تمام صفات کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، ان تمام صفات کو اپنے اندر لانا ہے، لاگو کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں سنائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ اچھے عمل کرنے والے ہیں، انہیں خوشخبریاں سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں کبھی کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم نے تو ابھی دنیاوی زندگی میں یہ پھل چکھ کر کے آئے ہیں، یہ پھل کھا کر کے آئے ہیں۔ وہ پھل متشابہات ہوں گے، دنیاوی زندگی میں جو پھل انہوں نے کھایا ہے اسی کے مشابہات جنت کے اندر وہ پھل اسے دیا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ ہم نے تو ابھی یہ پھل کھایا ہے، ہم نے تو ابھی یہ پھل کو چکھا ہے۔ لیکن ان کے مزہ الگ، ان کی چاشنی الگ، ان کی جو ہے نا حلاوت الگ، ان کی جو ہے نا مٹھاس الگ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر جس شخص کو پھل سے نوازے، پھل اور فروٹ سے نوازے، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ۔ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے پاک بیویاں بھی جنت میں تیار کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے قسم کھا کر کے فرما دیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے وقت عصر کی، قسم ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، تمام کے تمام انسان جو ہے نا نقصان میں ہے، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، وہ لوگ جو عمل صالح کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو حق کی تلقین کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، حق کی تلقین کرنے والے ہیں، حق کی آواز دنیا والوں کو سکھانے والے ہیں، حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، صبر کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ مصیبتیں آئے صبر کر لیا، پریشانیاں آئی صبر کر لیا، جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا وتواصوا بالحق، لوگوں کو اللہ کی طرف جب وہ بلانے گئے تو لوگوں نے گالیاں بھی دی، لوگوں نے پتھریں بھی چلائے، لوگوں نے دھکے مار کر بھی بھگا دیے، لوگوں نے برا بھلا بھی کہہ دیے۔ ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو صبر کرنا ہے، صبر کرنا بہت بڑا ہتھیار ہے، صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کر لیتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو قسم کھا کر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی، اور قسم ہے اس امن والی شہر یعنی مکہ کی کہ ہم نے انسان کی تخلیق، ان کی شکل و صورت بہت اچھی طریقے سے پیدا کیا۔ انسان کو ہم نے شکل و صورت میں بنایا، اچھی شکل و صورت میں ان کے ڈھانچہ بنایا،
लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। अच्छी शक्ल सूरत में तख्लीक करने के बाद हमने उसे अदना तरीन मखलूक भी बना दिए, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं, अमल साले करने वाले हैं, उनका अज्र कभी ख़त्म ना होने वाला है। तो ईमान लाना, अमल सालिह करना इंसान की कामयाबी और कामरानी का जो है बुनियादी हैसियत रखता है। जब तक एक इंसान ईमान नहीं लाएगा, अमल सालिह नहीं करेगा, वो कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। आज दुनिया में हम आपको समझा रहे हैं, दुनियावी जिंदगी में हम बोल रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात अदा करो, अच्छे अच्छे काम करो, लेकिन हम अपने मनमानी तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा नफ्स जो कह रहा है वही हम कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन, क़यामत से पहले जब एक इंसान की मौत आएगी तो क्या कहेगा? वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ओ लोगों, और दुनिया में बसने वाले लोगों, जो हमने माल दौलत से तुम्हें नवाजा है, तुम्हारी मौत आने से पहले पहले उसको अल्लाह की राह में खर्च कर डालो। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत। जब उनके मौत का वक्त करीब आ जाएगा, जब वो समझ जाएगा कि दुनियावी जिंदगी में अब हमारा कोई ठिकाना नहीं है, अब मलकुल मौत आने वाला है, अब हम दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे, फ़यक़ूल रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, तूने मेरी मौत को क्यों ना मुअख़्ख़र थोड़ा सा कर दिया। हाय हाय, अल्लाह रब्बुल आलमीन से भीख मांगेगा इंसान, अल्लाह तूने मेरी मौत का जो वक्त मुकर्रर किया उसको थोड़ा सा बढ़ा दे मेरे परवरदिगार। लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुन मिनस सालिहीन, अब मैं सदका कर लेता और नेक लोगों में शामिल हो जाता। अल्लाह दुआ कबूल करेगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। उस वक्त की तमन्ना और उस वक्त की ख्वाहिश अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जिसका जिस वक्त का ठिकाना है मरने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी वक्त में उसकी मौत भी अता करेगा। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। ये तो दुनियावी जिंदगी का मामला हमने देख लिया कि जब मौत का वक्त करीब आएगा तो अल्लाह से कहेगा कि परवरदिगार आलम मेरे मौत को थोड़ा सा मुअख़्ख़र कर दे, थोड़ा सा और बढ़ा दे, ताकि मैं सदका कर लेता और नेक लोगों में शामिल हो जाता। मरने के बाद क़यामत के दिन उठेगा और कहेगा, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, आप देखोगे उस वक्त मुजरिमों को कि अपने रब के सामने अपने सर को झुकाए हुए खड़े होंगे, निदामत और शर्मिंदगी के साथ अपने रब के सामने खड़े होंगे, अपने सर को झुकाए हुए खड़े होंगे। रब्बना, और कह रहे होंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अब सरना, दुनियावी जिंदगी में जो हमने तकजीब की, जिसको झुटलाया, अब मैं तस्दीक कर रहा हूँ। रब्बना अब सरना, हमने तो उसे देख लिया। आखिरत में जब जाएगा तब देखेगा फला को अजाब दिया जा रहा है, फला को मारा जा रहा है, फला को पीटा जा रहा है, फला को घसीटा जा रहा है, तब उनको जो है ना होश आएगा, तब परवरदिगार आलम के सामने आएगा और कहेगा, मेरे परवरदिगार आलम, दुनियावी जिंदगी में हमने जिसको झुटलाया था, जिसकी हमने बात नहीं मानी थी, कुरान को भी झुटलाया था, हदीस को भी झुटलाया था, उलमा को भी बुरा भला कहा था, जो हमारे सामने बयान कर रहा था उसे भी मिलने गालियां दी। परवरदिगार आलम हमने देख लिया, रब्बना अब सरना व समिअना, परवरदिगार हमने सुन भी लिया। रब्बना अब सरना व समिअना फरजिअना, इल्तिजा करेगा परवरदिगार आलम दोबारा लौटा दे दुनियावी जिंदगी में। फरजिअना नअमल सालिहा, अब दुनियावी जिंदगी में जाकर के हम नेक अमल करेंगे, अच्छे अमल करेंगे, तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, तेरी बुराई नहीं करेंगे, तेरी हर बात को मानेंगे, तेरे अहकामात पर अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तुम्हारी ये ख्वाहिश, ये तमन्ना धरी की धरी रह जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हरगिज़ नहीं सुनेगा। फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून, परवरदिगार आलम अब मुझे यकीन हो गया
کہ تیرے دنیاوی زندگی میں کتنے لوگ آئے ایسے ڈرانے والے، جہنم کے عذاب سے ڈراتے رہے، جہنم کے ہولناکیوں سے ڈراتے رہے، جنت کی خوشخبریاں دیتے رہے، جنت کے باغات کی خوشخبریاں دیتے رہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتلاتے رہے، لیکن پروردگار عالم اس وقت ہم نے جھٹلا دیا تھا، اس وقت ہم نے اس کی تکذیب کی تھی، اس وقت ہم نے اس کو گالیاں بھی دی تھی، اس وقت ہم نے اس کو برا بھلا بھی کہا تھا۔ فرجعنا نعمل صالحا، پروردگار عالم اب مجھے دنیاوی زندگی میں دوبارہ لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں، اچھے عمل کر لوں۔ اللہ کہے گا بدبخت ہے تو، بدبخت ہے تو، تیری زندگی ہم نے دنیا میں 70 اور 60 اور 80 اور 90 سالہ دیا، تم نے کیا کر لیا؟ تم نے کبھی اللہ کے سامنے آ کر کے رب کے دربار میں اپنے پیشانی کو تم نے نہیں جھکایا۔ تم آج التجا کر رہے ہو، تم آج خواہش ظاہر کر رہے ہو، تم آج اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو۔ اگر اس وقت تم گڑ گڑائے ہوتے، اس وقت اگر تم توبہ اور استغفار کیے ہوتے، اس وقت تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوتی، تو آج تمہارا یہ حشر نہ ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایمان کو مضبوط کیجئے، ایمان بڑی اہم چیز ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارا رب ہے، ان الذين قالوا ربنا الله، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی کے اوپر ڈٹ گیا، ثابت قدم رہ گیا، چاہے مصیبتیں آئی ایمان پر اٹل رہا، پریشانیاں آئی ایمان پر اٹل رہا، چاہے جتنی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی رہی، ہم نے ایمان کو اپنا جو ہے شیوا بنا لیا، ایمان کے اوپر ہم ڈٹ گئے۔ ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان کی طرف۔ اللہ تخافوا، فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تم سے راضی ہے، تم نے ایسا عمل کر کے آیا ہے، تم دنیاوی زندگی میں نیک عمل کر کے آئے ہو، تم دنیاوی زندگی میں اچھے عمل کر کے آئے ہو، تم دنیاوی زندگی میں نماز پڑھ کے آئے ہو، روزہ بھی رکھ کر آئے ہو، زکوٰۃ بھی دے کر کے آئے ہو، حج اور عمرہ کر کے بھی آئے ہو، لوگوں کو تکلیفیں بھی نہ دی ہو، اللہ کی نافرمانیاں بھی نہ کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اسے دلاسا دیتا ہے، اللہ تخافوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دیکھا آپ نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت کو آپ نے بھی دیکھا کہ ایمان جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ہوگا، ایسے انسان کو پروردگار عالم کل قیامت کے دن جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اور وہ شرک نہ کرتا ہوگا، شرک کی آلیدیوں سے اپنے ایمان کو ملوث نہ کیا ہوگا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملوث نہیں کیا، ظلم سے جو نا ظلم کو اپنے ایمان میں شامل نہیں کیا، ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے شرک جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے، شرک عظیم گناہ ہے، تم اس سے بچنا۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر ایمان پیدا کیجئے، ایمان پیدا ہوگا تو عمل صالح آپ خود بخود کریں گے، ایمان نہیں تو عمل صالح بھی نہیں، اور اگر ایمان آپ کے دل میں نہیں تو عمل صالح آپ لاکھ کر لیجئے، پوری دولت نچھاور کر دیجئے، پوری
जायदाद को निछावर कर डालिए और अल्लाह के रास्ते में जितने हो सकते हैं आप अपनी दौलत को लुटाते रहिए। ईमान नहीं है दिल के अंदर, आपके नेक अमल, आपके अच्छे अमल अल्लाह कबूल नहीं करेगा, अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। याद रखिए, पहले ईमान को मजबूत कीजिए, ईमान अपने दिलों में लाइए और ईमान लाने के बाद जो पहला काम होगा अल्लाह के ऊपर ईमान लाना है। और जब अल्लाह को अल्लाह मान लिया तो इस बात को जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया, इस बात को तुमने जब मान लिया कि अल्लाह है, अल्लाह ही खिलाने वाला, अल्लाह ही पिलाने वाला, अल्लाह ही रोजी देने वाला, अल्लाह ही बादशाह है और अल्लाह ही सब कुछ देने वाला, सब कुछ इख्तियार अल्लाह ही के हाथ में है, तब तुम्हें अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में आकर तुम्हें सजदे में गिरना होगा, अल्लाह की इबादत करनी होगी। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत है, अगर अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह को अल्लाह नहीं तस्लीम करता है, ढिठाई करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, रोजे नहीं रखता है, ज़कात नहीं अदा करता है, अल्लाह की कसम वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। याद रखिए इस बात को। आज हम ढिठाई करते हैं, अजान सुनते हैं, भागते रहते हैं शैतानों की तरह, शैतान बन बैठे हैं और ये उम्मीद भी लगाए हुए हैं कि अल्लाह हमारी जिंदगी में सुकून लाएगा, अल्लाह हमारी जिंदगी में इत्मीनान लाएगा, अल्लाह हमारी जिंदगी में जो है चैन और करार लाएगा। भूल है तुम्हारी, गलत फहमी है तुम्हारी, तुम ऐसे ही तड़पते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी ऐसे तड़पने में गुजर जाएगी, तुम बीमार पड़ते रहोगे, तुम मुसीबत ज़दा रहोगे, तुम्हारे बच्चे कभी बीमार, तुम कभी बीमार, कभी तुम्हारी बीवी बीमार, कभी तुम्हारी माँ बीमार, कभी तुम्हारे बाप बीमार, तुम्हारी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आ सकती। ईमान अपने दिलों के अंदर पैदा कीजिए और ईमान जब हो जाएगी तो अल्लाह की बारगाह में आकर के सजदा कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए, रोइए, तौबा इस्तिग़फ़ार करिए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है। तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह से आज ही तौबा कीजिए और तहैया कीजिए कि ये ढिठाई भरी जो जिंदगी हमने गुजार ली है वो गुजर गई। आज से हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मस्जिद में आकर के नमाज अदा करेंगे, अल्लाह को राजी और खुश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं, हमसे ये नहीं होगा। फलां ने कहा नमाज पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, फलां ने कहा है नहीं पढ़ेंगे। है अच्छा, आएगा वक्त जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने गिरफ्त में लेगा, तुम्हें सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। तुम्हारे गले के अंदर जो तुम सांस ले रहे हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला जब मलकुल मौत को भेजेगा, तुम्हारे मौत का वक्त करीब जब आएगा, मलकुल मौत आएगा, तुम्हारे रूह जब भागने की कोशिश करेगा इधर उधर, कहेगा कम वक्त, दुनिया की जिंदगी में बड़ी ऐशो इशरत कर ली है तुमने, दुनियावी जिंदगी में तूने बड़ी ढिठाई कर ली है, दुनियावी जिंदगी में ऐशो इशरत की जिंदगी तुमने गुजार ली है, तू अपने हाथों से अपनी जान निकाल करके मुझे दे। कितनी खतरनाक और कितना वहशतनाक वो वक्त होगा जब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को भेजेगा, वो तुम्हारे रूह इधर उधर भागेगा, भटकेगा, निकलने की वो नहीं निकलना चाहेगा, तो फरिश्ता कहेगा ये तो नापाक है, खबीस है, कमबख्त, नालायक है, दुनियावी जिंदगी में जो है इसने अल्लाह की बड़ी नाफरमानियां की है, हम इसकी रूह को कब्ज़ नहीं करेंगे। और बंदे को खुद हुक्म देगा कि तू अपनी जान निकाल करके मेरे हाथ में हवाले कर। कितना कठिन घड़ी होगा मेरे भाई और दोस्तों। क्या तुम्हारे रोंगटे कभी खड़े नहीं होते? क्या तुम कभी तड़पते नहीं? क्या तुम्हारे जिस्म के अंदर कभी हरकत नहीं आती? अल्लाह के खाते हो, अल्लाह के पीते हो, अल्लाह की दी हुई जमीन पर चलते हो, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हो और बेगैरतों वाली जिंदगी गुजारते हो और बेहया और बेगैरत बन करके जिंदगी में गनगनाते फिरते हो। क्या तुम्हें हया नहीं आती? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जो लुकमा तुम अपने मुंह के अंदर डाल रहे हो, ये अल्लाह का दिया हुआ है। ये जो पानी पी रहे हो, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी देखिए, अभी परेशान हाल है सारे लोग, बारिश नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? तुम्हारे करतूतों का नतीजा है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये मुसीबत है, ये परेशानियां तुम्हारी हाथों की कमाई। मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अपने अंदर ईमान लाइए, ईमान को मजबूत कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह की फरमाबरदारी कीजिए। इसी में दुनिया व आखिरत में कामयाबी और कामरानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को ईमान में मजबूती लाने की तौफीक अता फरमाए।